قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے ان باتوں پر غور کریں گے جو خدا نے کہیں ایک باپ کے طور پر، بطور باپ خدا کا کلام، the words of God as the father۔ ساری باتیں جو خدا نے اپنے کلام میں لکھوائی ہیں، کہیں رب الافواج بن کے بولتا ہے، کہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن کے بولتا ہے، کہیں وہ کائنات کا خالق بن کے بولتا ہے، کہیں وہ عادل اور منصف بن کے بولتا ہے۔ کچھ کلام کے حصے ایسے ہیں جہاں خدا باپ بن کے بولتا ہے۔ آج اس پہ بات کریں گے۔ خدا اپنے بچوں سے اپنے رشتے کا اعلان کرتا ہے۔ تو فرعون سے کہہ کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا کلام کرتا ہے باپ بن کے اور رشتے کا اعلان کرتا ہے۔ کبھی شرماؤ نہیں اپنی اولاد سے، کبھی جھجکو نہیں، کبھی چھپاؤ نہیں۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہے، باپ اسے اون کرے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کا برملا اظہار کرے، کیونکہ یہ الہی صفت ہے۔ بطور باپ خدا کلام کرتا ہے تو اپنے رشتے کا اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بچے ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم میری اولاد ہو۔ خدا اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ زمینی باپ میں یہ ایک کمی سمجھی جاتی ہے کہ مائیں تو بچوں کو چومتی چاٹتی پیار کرتی گلے لگاتی ان کے سارے لاڈ کرتی ہیں، لیکن باپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ باپ کا امیج ایسا بن جاتا ہے کہ یہ ایک سخت شخصیت ہے، اس میں محبت کی کمی ہے، اس میں جذبات کی کمی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو اپنے گلے سے بہت کم لگاتا ہے، ان کے لاڈ کم دیکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت میں اٹکھیلیاں بہت کم کرتا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ بچہ بن کے ان کی طرح کی حرکتیں کرنا باپ بہت کم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بحرین میں ہیں اور ان کی اولاد ان کے پاس نہیں ہے، وہ پیچھے ملک میں ہیں، ان کے پاس تو یہ موقع بالکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کی وہ ساری خوشیاں دیکھیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اگر باپ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے تو آج آسمانی باپ سے سیکھیں۔ وہ اعلانیہ اظہار کرتا ہے محبت کا، اعلان کرتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے کہ میں اسرائیل کا باپ ہوں، اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے اور میں نے اس سے محبت رکھی ہے۔ ہوسیہ 11واں باب ہے، پہلی آیت سے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو نشان دیا گیا کہ جس پر تو کبوتر کو اترتے دیکھے سمجھ لینا کہ وہ خدا کا برہ، خدا کا بیٹا ہے جو دنیا کا منجی ہوگا، وہی جہان کا گناہ اٹھا کے لے جائے گا۔ آسمان کھلا، کبوتر کی صورت میں روح القدس اترا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، مائی لولی چائلڈ، مائی ڈیئر چائلڈ۔ خداوند یسوع مسیح سے باپ کلام کرتا ہے، تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اظہار کرے، بچے کو بتائیں، یو آر مائی لولی چائلڈ، تو میری بہت پیاری اولاد ہے، تو میرا بہت پیارا بیٹا، تو میری بہت پیاری بیٹی ہے۔ بچے کو احساس دلائیں، یہ خدا باپ کی صفت ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ باپ اور اولاد میں فرق، گیپ، دوری اسی وجہ سے رہتی ہے کہ باپ محبت کا اظہار نہیں کر پاتے، وہ بتا نہیں پاتے آئی لو یو۔ ہم نے ان الفاظ کو سمجھا ہوا فلموں ڈراموں تک۔ آپ اپنے رشتوں میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کا ڈیڈی، آپ کا پاپا، آپ کا ابو، آپ کا ابا آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آج خدا باپ کے عمل سے ہم یہ
جان جائیں کہ ابا ہو، ڈیڈی ہو، پاپا ہو، ابو ہو، بابا ہو، کچھ بھی کہلوایا جاتا ہو، اظہار کرو محبت کا. بچوں کو بتاؤ کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ میرے بڑے پیارے بچے ہو، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، آپ میرے پیارے بچے ہو، مجھے آپ سے محبت ہے. یہ خدا کی صفت ہے، اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرنا. اور پھر خدا اپنے بچوں کی تعریف کرتا ہے، اور یہ بڑا کم ہوتا ہے ہمارے ہاں. باپ تعریف کیا کریں اپنی اولاد کی، دوسروں کے سامنے بھی اور بچوں کے سامنے بھی تعریف کرو. میں اس سے خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، میں خوش ہوں اس سے. خدا کی صفت ہے یہ بتانا اپنی اولاد کو، اور دنیا کو بتانا کہ میں اپنی اولاد سے خوش ہوں. لیکن ہم غلطی کرتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ ساڈی تے اولاد ہی نکمی ہے. آپ اپنی اولاد کو پبلک میں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، تعریف کرو ان کی. میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، اور یہ مجھے بہت پیارے ہیں، میں ان کی پڑھائی سے خوش ہوں، میں ان کے کام سے خوش ہوں، میں ان کی زندگی سے خوش ہوں، میں ان کے چال چلن سے خوش ہوں. لوگوں کو بتائیں، اور اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ ہم سے خوش ہے. بتائیں. اب اولاد پہ تھوڑی سی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی دینے والا کوئی کام کرے تو صحیح. جو باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی تعریف کریں، اسے اپریشیٹ کریں. کبھی مقابلہ نہ کریں دوسرے کے ساتھ کہ وہ دیکھو وہ بھٹی صاحب کا بیٹا، اس کی بیٹی جناب میٹرک میں انہوں نے 900 نمبر لے لیے، 1000 نمبر لے لیے، اور تیرے. مقابلہ نہ کریں. ان کے حالات الگ ہیں، آپ کے حالات الگ ہیں. آپ کے بچے کی کیپیسٹی الگ ہے، آپ کے بچے کی شخصیت الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے. مقابلہ نہ کریں کہ اس کے بچے کے اتنے نمبر آ گئے تو میرے کے کیوں نہیں آئے، اس کا بچہ فلاں کاروبار کرنے لگ گیا تو میرا کیوں نہیں کرتا وہ والا کاروبار. نہیں، ایسا نہیں کریں. مقابلہ نہ کریں اپنی اولاد کا کسی کے ساتھ. اپنی اولاد کو انوکھا رکھیں کہ یہ میری اولاد ہے اور مجھے اس کی تعریف کرنی ہے، مجھے اس کی کوششوں سے خوش ہونا ہے، حوصلہ دینا ہے. جب تعریف کی جاتی ہے تو حوصلہ ملتا ہے. خوش ہوا کریں اپنی اولاد سے جو باپ ہیں، اور تعریف کیا کریں اپنی اولاد کی. خدا اپنے بچوں کی حمایت کرتا ہے یا ان کے حق میں گواہی دیتا ہے. کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کی کوئی شکایت آئے نا محلے سے، گلی سے، رشتہ داروں سے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہوتے کون ہو ہمارے بچوں کے لیے بات کرنے والے، ساڈی اولاد جو مرضی کریے، ہماری اولاد ہے جو مرضی کریں، تمہیں اس سے کیا. نہیں، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حمایت نہیں ہے، یہ ان کے فائدے میں نہیں ہے. کوشش کریں اپنی اولاد کی حمایت کریں، اچھے کاموں میں حمایت کریں ان کی. اگر آپ کی اولاد کو تعاون کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں، حمایت کریں، اس کے لیے بولیں. کوئی آپ کی اولاد کو کیوں نیچا دکھا کے چلا جائے، کوئی آپ کی اولاد کو کیوں نقصان دے کے چلا جائے، بولیں، اس کی حمایت میں بولیں. اپنی اولاد کے لیے گواہی دیں. خدا باپ گواہی دیتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے گواہی دیتا ہے. گواہی دینے والا باپ ہے، یسوع کی گواہی وہ دیتا ہے. اور خدا گواہی دیتا ہے اور پھر حمایت کا اعلان کرتا ہے. اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹ ہے، اسے جانے دے، میں نے کہا اسے جانے دے، نہیں جانے دے گا تو میں تجھ سے حساب لوں گا. خدا کی طرح ہم اپنی اولاد کی حمایت میں بولیں، ان کے حق میں بولیں. ماں باپ خاموش رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، پادری صاحب ڈانٹ ہی رہے ہیں نا میری اولاد کو. پادری صاحب غلط ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں ناصر نے کوئی غلط پٹی پڑھا دی ہو کہ جی پادری صاحب یہ جو ہے نا لڑکا یہ باہر بڑی شرارتیں کرتا ہے، اور پادری صاحب اس کے کہنے پہ آ کے جی کمیٹی ممبر ہے، وائس چیئرمین ہے، تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا، آپ کے بچے کے خلاف جناب کمپین چلا دے، اس کو غصہ گلا اس پہ کر دے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی اولاد کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے تو اس کے لیے بولیں، اس کی حمایت میں بولیں، اس کے حق کے لیے بولیں. اگر کچھ غلط نہیں کیا ہوگا تو اس کے لیے بولیں، اس کے فائدے کے لیے بولیں.
ہاں غلط کام میں مدد نہ کیجیے. غلط کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حمایت نہ کریں. کوئی اچھا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اس پہ حمایت کریں، اپنی اولاد کی حمایت کریں، ان کے حق میں گواہی دیں کہ میری اولاد ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں یا یہ کام ایسے ہے. خدا یہ کام کرتا ہے. اپنے بچوں کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری کا اظہار کرتا ہے خدا. میں باپ ہوں، میں تمہارے لیے روٹی پانی کا بندوبست کروں گا، میں تمہاری زندگی کو پروان چڑھاؤں گا اور میں تجھے سکھاؤں گا، میں تیری تربیت کروں گا کیونکہ میں تیرا باپ ہوں. خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے روٹی پانی کا بھی بندوبست کروں گا، تیری زندگی کی سہولتیں تجھے دوں گا اور تجھے سکھاؤں گا بھی، تیری تعلیم اور تربیت کا بھی بندوبست کروں گا میں. ہر باپ کی ذمہ داری ہے. خدا باپ یہ پوری کرتا ہے تو پھر ہر ایک باپ کو کرنی چاہیے. وہ ذمہ داری لے. وہ یہ نہ کہے کہ جی نان کے جانے یا داد کے جانے، میں نے تو بس نام کی شادی کی ہوئی ہے، بچے بھی پیدا ہو گئے، اب میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ شادی میں نے ماں کے کہنے پہ کی تھی، ماں جانے. یہ شادی میں نے مجبور ہو کے کی تھی، اب گھر والے جانے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ نے نکاح کر لیا، جب آپ کی اولاد ہو گئی تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ذمہ اٹھائیں اپنی اولاد کی پرورش کا، کفالت کا، ان کو پروان چڑھانے کا، ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کا ذمہ آپ اٹھائیں، اس کی پڑھائی کا ذمہ آپ اٹھائیں. خود نہیں تعلیم دے سکتے، تعلیم دلوانے کا بندوبست کریں ان کے لیے. یہ الہی صفت ہے. خدا خود کلام کرتا ہے، میں ایسا کروں گا، میرا ارادہ ہے یہ، اور وہ کرتا بھی ہے. یہ خدا اپنے بچوں کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے. میں تیری راہبری کروں گا، میں تیرے آگے چلوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے تھام کے چلوں گا آگے تاکہ تو ٹھوکر نہ کھائے، تو گر نہ جائے. تجھے گائیڈ کروں گا. ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں محلے پہ، رشتوں پہ. چاچو جانے، تایا جانے، ماموں جانے، پھپھا جانے، دادا جانے، نانا جانے، گلی محلے کے لوگ جانے، میری کیا ذمہ داری ہے بچوں کے لیے؟ نہیں. باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو گائیڈ کرنا، اولاد کی رہنمائی کرنا. دوسرے تو غلط بھی سکھا سکتے ہیں نا، دوسرے غلط رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کچھ ایسا بھی سکھا سکتے، ایسی راہوں پر بھی لے جا سکتے ہیں کہ جس کے آخر میں موت ہے. آپ خود ذمہ اٹھائیں اپنی اولاد کی رہنمائی کا. خدا کہتا ہے کہ میں تیری راہبری کروں گا کیونکہ میں تیرا باپ ہوں. ہر باپ اپنی اولاد کی رہنمائی کا ذمہ اٹھائے، اسے گائیڈ کرے. خدا اپنے بچوں کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے. میں ضامن ہوں، میں اترا ہوں، میں نے اپنے لوگوں کا دکھ دیکھا. اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، اور اسے دکھ میں دیکھ کر اترا ہوں کہ میں مصریوں کا علاج کروں. انہیں معلوم ہو کہ میں اسرائیل سے کتنی محبت رکھتا ہوں. تو نے میرے پہلوٹے کو چھوا ہے، میں تیرے پہلوٹے ماروں گا. خدا اپنے اولاد کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے. میں تجھے گرنے نہیں دوں گا، میں تیری راہبری کروں گا، تجھے ٹھیس نہیں لگنے دوں گا، تجھے ٹھوکر نہیں لگنے دوں گا، تجھے جنبش نہیں ہونے دوں گا، تجھے گرنے نہیں دوں گا. خدا ذمہ لیتا ہے اپنی اولاد کی حفاظت کا، ان کی پروٹیکشن کا، ان کی سیفٹی کا. ہر باپ ذمہ لے کہ میں ذمہ دار ہوں اپنی اولاد کے تحفظ کا. برے لوگوں سے، بری دوستیوں سے، بری راہوں سے، ہر نقصان دینے والی چیز اور شخص اور حالات سے میں اپنی اولاد کی حفاظت کروں. کسی اور پہ نہ ڈالیں. کوئی نہیں سگا بنے گا، کوئی اس طرح محنت نہیں کرے گا، کوئی اس طرح جان نہیں لڑائے گا آپ کی اولاد کی حفاظت کے لیے جیسے باپ کر سکتا ہے. خدا نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا. وہ کلام کرتا ہے کہ میں ضامن ہوں، میں ذمہ لیتا ہوں تیری حفاظت کا. اور خدا اپنے بچوں کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا اعلان کرتا ہے. فرعون کو کہہ دے جا کے میرے بچوں کو جانے دے، اسرائیل کو جانے دے، تو نے انہیں روکا ہے، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرا مقابلہ کروں گا. خدا اعلان کرتا ہے جو میری اولاد کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، جو میرے بچوں کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، اور میں ہر ایک مخالف قوت کا سامنا کروں گا، میں ڈھال بن کے کھڑا رہوں گا. ہر ایک باپ
خدا باپ سے یہ سیکھے، اپنی اولاد کی خود حفاظت کرنی ہے، کسی پہ مت چھوڑے، پھر کہانیاں بنتی ہیں۔ خدا اپنے بچوں سے عزت کا تقاضا کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے میں باپ ہوں نا تیرا، تو میری عزت کہاں ہے؟ بچوں کو یہ شکایت رہتی ہے جی ماں باپ ہم سے ناراض ہی رہتے ہیں۔ باپ تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، میری عزت کہاں ہے؟ میں تیرا باپ ہوں، تیری پیدائش کی وجہ، تجھے پالنے والا، بچانے اور چھڑانے والا، تیری ذمہ داریاں اٹھانے والا، تیرے ساتھ چلنے اور تیرے آگے کھڑا ہونے والا، سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا، میری عزت کہاں ہے؟ خدا کو بھی غصہ آتا ہے۔ ہر ایک باپ جو زمین پر ہے وہ اپنی اولاد سے عزت کا حقدار ہے۔ اسی لیے خدا نے بھی 10 حکموں میں پہلے 4 اپنی ذات کے بارے میں اور پھر آخری 6 انسانوں کے بارے میں حکم دیے، اور ان میں پہلا یہ ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تیری عمر دراز ہوگی، تیری عمر لمبی بھی ہوگی، برکت والی بھی ہوگی، بھرپور ہوگی۔ باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی، دونوں کی کرنی چاہیے، لیکن آج باپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو باپ کی عزت اولاد پہ واجب ہے، ذمہ ہے، فرض ہے۔ باپ کو بھی عزت کروانی چاہیے۔ ایسی حرکتیں نہ کرو کہ اولاد کی نظروں میں آپ کی عزت خراب ہو جائے۔ عزت مانگو اولاد سے، لیکن عزت والے کام بھی کرو۔ جتنے باپ ہیں وہ اپنی اولاد کے سامنے ایسا نمونہ نہ پیش کرو کہ جس سے عزت اتر جائے اور کوئی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ باپ تو کیا کر رہا ہے، پھر عزت نہیں رہے گی، پھر آپ مانگ بھی نہیں سکتے عزت۔ عزت والے کام کرو۔ خدا باپ کوئی برا کام نہیں کرتا، وہ پھر مانگتا ہے میری عزت کہاں ہے، کرو میری عزت۔ ہم جو زمینی باپ ہیں ہم بھی ایسا کام نہ کریں جس سے عزت اتر جائے، پھر ہم تقاضا کر سکتے ہیں میری عزت کرو۔ خدا اپنے نافرمان بچوں کے لیے تنبیہ اور سزا کا اعلان کرتا ہے، ریبیوک اور پنشمنٹ، ڈانٹتا بھی ہے، چھڑی بھی استعمال کرنے کے لیے وہ کہتا ہے جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں سزا دوں گا۔ باپ کا حق ہے اپنی اولاد کو سزا دے سکتا ہے۔ یہ مائیں بیچ میں نہ آیا کریں میری اولاد ہے۔ بھئی آج کل پرنٹر سے تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے بچے، انٹرنیٹ سے تو بچے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے، وہ اسی باپ کے تخم سے آئے نا۔ تو اگر باپ اولاد پہ کہیں سختی کر رہا ہے تو اس کا حق ہے، سختی کرنا باپ کا حق ہے، کوئی بیچ میں نہ آئے۔ جب باپ اپنی اولاد کو تنبیہ کر رہا ہے، اسے درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے ڈانٹ رہا ہے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی درستی کے لیے، تو کوئی رشتہ بیچ میں نہ آئے۔ باپ اور اولاد کے بیچ میں گیپ ڈالنے کی، بیچ میں کھڑے ہونے کی کبھی کوشش نہ کرو۔ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے یہ باپ ہے، اس کا حق ہے، یہ مجھے ڈانٹ بھی سکتا ہے، مجھے مار بھی سکتا ہے، مجھے درست بھی کر سکتا ہے۔ خدا کرتا ہے یہ، اور اگر ماؤں کو لگتا ہے یہ غلط ہے تو کہہ دو خدا غلط ہے جرات کسی میں کہنے کی؟ ہم بھی کریں، سختی کریں اولاد پہ، کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے بھی۔ خدا کرتا ہے، اور پھر خدا اپنے بچوں پر رحم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے نافرمان ہو جاؤ گے میں ڈانٹوں گا، میں سزا دوں گا، میں تمہیں شکنجوں میں کسوں گا، میں تمہیں غیر قوموں کے حوالے کر دوں گا، میں تمہیں آفتوں وبا اور مصیبتوں کے حوالے کر دوں گا، میں تم سے الگ ہو جاؤں گا، لیکن پھر رحم بھی کروں گا۔ میرا قہر دم بھر کا ہے اور میرا کرم عمر بھر کا ہے۔ The mercy endures forever۔ خدا رحم کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ صرف اپنی اولاد پہ سختیاں نہ کیا کرو، رحم بھی کیا کرو۔ ڈانٹنا ٹھیک ہے، سزا دینا ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ سکھاؤ، درست کرو، اصلاح کرو، انہیں ڈانٹو، لیکن پھر محبت بھی دکھاؤ کہ یہ آپ کی درستی کے لیے تھا، یہ آپ کی اصلاح کے لیے تھا۔ رحم کرو اولاد پر۔ اولاد کو زیادہ سزائیں دینا بھی ٹھیک نہیں، اور خدا اپنے نافرمان بچوں کو توبہ، اصلاح اور بحالی کے لیے پکارتا۔
خدا آواز دیتا ہے برگشتہ بچوں واپس آ جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، توبہ کرو، اپنی بری راہوں سے پھر جاؤ، واپس آ جاؤ میری طرف۔ خداوند یسوع نے تمثیل سکھائی تھی کہ مصرف بیٹا جب لوٹتا ہے تو باپ باہیں پھیلائے اس کے راستے میں آ جاتا ہے، خوشامدید کہتا ہے۔ خدا باپ بن کے اپنے نافرمان بچوں کو دعوت دیتا ہے، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، درست ہو جاؤ، اور پھر وہ انہیں بحال کر دیتا ہے، بحالی کا اعلان کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ان کی غلطیوں پہ، ان کی خطاؤں پہ، ان کے گناہوں پہ ڈانٹیں ضرور، انہیں احساس ضرور دلائیں، انہیں درست ضرور کریں، لیکن پھر واپسی کی راہ بھی دیں، کیا وہ معاملات درست کر لیں، کیونکہ یہ خدا کا رویہ ہے۔ خدا نے زمین پر اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کے اظہار کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میرا رشتہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، باپ کے رشتے کی تصویر استعمال کی کہ میں تمہارے لیے کیسا ہوں جیسے باپ ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح سے جب کہا کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا تو اس نے یہی سکھایا، جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، کچھ اور نہیں سکھایا، یہی کہا کہ تم اسے باپ کہو۔ خدا کو پسند تھا کہ میرے جذبات، میری محبت، میری ذمہ داریاں اور میرا تعلق جو میرے برگزیدوں سے ہے اسے بیان کرنے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے باپ سے بہتر کوئی اور صورت موجود نہیں۔ اس لیے اس نے اپنے لیے لفظ باپ استعمال کیا، یا یوں کہیے کہ خدا نے اپنی ذات کی کئی خوبیاں زمینی باپ میں شامل کر دیں اور ہماری زندگیوں میں عطا کر دیا تاکہ ہم ان میں خدا کی جھلک دیکھ سکیں اور خدا کی محبت اور جذبات کو سمجھ سکیں۔ اولاد اپنے جنم سے پہلے باپ کے صلب میں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا، لیکن باپ کے اندر ہوتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ لاویوں نے جب وہ اپنے باپ ابراہم کے صلب میں تھے تو انہوں نے دائی کی دی، وہ پہلے سے موجود تھے باپ میں۔ اولاد اپنے جنم سے پہلے باپ کے صلب میں ہوتی ہے۔ باپ اولاد کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، باپ اولاد کو اپنا نام یعنی شناخت دیتا ہے، باپ اولاد سے محبت کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، باپ اولاد کے لیے خطروں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کا تحفظ کرتا ہے، باپ زندگی کی راہوں میں اولاد کا ہاتھ تھامتا اور رہنمائی کرتا ہے، باپ زندگی کے معاملات انجام دینے کے لیے اولاد کو قوت اور مدد دیتا ہے، باپ اولاد کو کامیاب دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ وار دینے کو تیار ہوتا ہے، باپ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنا تجربہ اور اعتماد دیتا ہے، ہر دشمن سے بچانے کے لیے باپ اولاد کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، باپ اپنی اولاد کو دنیا میں سر اٹھا کے جینے کے لیے گر سکھاتا ہے، باپ اولاد کو اپنا ایمان دیتا ہے، باپ عمر بھر اولاد کے لیے جیتا اور محنت کرتا ہے، یہ جانے بغیر کہ جب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا تو کیا جانے اولاد اسے کس حال میں رکھے گی۔ یہ سب سوچے بغیر وہ اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور یہ کہاں سے سیکھا باپ نے؟ آسمانی باپ سے۔ یہ خوبیاں خدا باپ کی ہیں جو وہ ایک زمینی باپ کو عطا کرتا ہے۔